بیان میں اظہر مشوانی نے کہا ہے کہ ان کی گاڑی کو چند گاڑیوں نے روکا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور سر پر کالا کپڑا ڈال کر انہیں لے گئے، لکڑی کی کرسی پر زنجیروں والی ہتکڑی سے باندھ کر سوالات کیے گئے۔ تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لوگ مفت میں کیسے کام کر لیتے ہیں، عمران خان کو کون کون سے لوگ ملنے آتے ہیں۔ زلفی بخاری فرماتے ہیں جی ہماری حکومت میں صرف آرمی چیف ہی نہیں، نمبر 2 بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ احتساب کے عمل میں ناکامی کی وجہ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر تھے۔ اگر ادارے نے اس وقت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اسی چاندے کیوں کہ فوج بنائی ہے، ٹائیگر فورس نہ بنا دی ہے انہوں نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عدالتی معاملات کے حوالے سے تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پچھلا ویلاگ کیا تھا اور فیصلہ بھی جو ہے بس اگلے 12 گھنٹے کے اندر اندر آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ ابھی تک ویسے ٹائم اناؤنس نہیں کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں پورے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جتنے سیاسی اور قانونی ڈرائنگ رومز ہیں ان میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کیا ہوگا، کس قسم کا فیصلہ آئے گا، کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور اس سلسلے میں رات کو جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لیکن سب سے پہلے جو کچھ دیگر خبریں تھیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے، میرے خیال میں ان کو کور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی چیز جو ہے وہ سکپ نہیں ہونی چاہیے۔ اظہر مشوانی پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ ہیں یا ہیڈ کرتے ہیں، ان کو جو غائب کیا گیا تھا اور تقریباً 7-8 دن وہ جو غائب رہے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ جمع کروایا ہے، اور اپنے بیان میں بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو بیان ہے یہ نارملی جب کورٹس میں جمع کروایا جاتا ہے تو وہ کوئی سرسری طریقے سے خود نہیں لکھا جاتا، اس کے سارے انز اینڈ آؤٹس جو ہیں وہ چیک کیے جاتے ہیں، عام طور پہ وکلا کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس قسم کی چیز جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائی جاتی ہے۔ تو اظہر مشوانی نے جو کچھ لکھا ہے اپنے بیان میں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنا جو بیان جمع کروایا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے مطابق ان سے سوشل میڈیا ٹیم، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور زمان پاک کے حوالے سے کئی گھنٹے تک جو ہیں وہ سوالات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ 30 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو اظہر مشوانی کو بازیاب کر کے 3 اپریل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس میں اظہر مشوانی کے بھائی جو ہیں مظہر الحسن، ان کی جانب سے درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی۔ تو اپنے بیان میں اظہر مشوانی نے کہا ہے کہ 23 مارچ کی دوپہر آن لائن ٹیکسی سروس کے ذریعے زمان پاک جا رہا تھا، جب ٹاؤن شپ کے علاقے میں اکبر چوک کے قریب ان کی گاڑی کو چند گاڑیوں نے روکا اور ان میں سے پنجاب پولیس کی وردی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اظہر مشوانی نے ان کے مطابق انہوں نے اپنا موبائل جو ہے گاڑی کی سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ افراد ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور سر پر کالا کپڑا ڈال کر انہیں لے گئے اور کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی میں منتقل کیا۔ انہیں گاڑی میں منتقل کرنے کے فوراً بعد نامعلوم افراد نے موبائل فون ڈھونڈنا شروع کر دیا اور نہ ملنے پر دوبارہ ٹیکسی سے جا کر وہ موبائل فون جو ہے لے آئے۔ اچھا، بڑے کو کچے قسم کے کھلاڑی تھے کہ جب آپ نے بندہ، ظاہری بات ہے اگر آپ اظہر مشوانی کو اٹھا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہی چیز میرے خیال میں جو فوکس ہوتا ہے وہ تو اگر سوشل میڈیا کا بندہ ہے تو موبائل فون ہی ہوگا۔ تو انہوں نے میرے خیال میں چیک ہی نہیں کیا کہ اس کے بعد موبائل فون ہے کہ نہیں، سیمز ویری اسٹرینج۔ خیر ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اپنے بیان میں یہ چیز مینشن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور زمان پاک کے حوالے سے کئی گھنٹے تک سوالات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ان کے جو اہل خانہ کی جانب سے ان کی موبائل لوکیشن شیئر کیے جانے کے بعد انہیں ایک اور نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا۔ تقریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد انہیں راولپنڈی اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ انہیں روزے کی حالت میں 6 سے 8 گھنٹے تک ایک لکڑی کی کرسی پر زنجیروں والی ہتکڑی سے باندھ کر سوالات کیے گئے اور ان کے کمرے اور ملکہ واش روم میں متعدد کیمرے لگائے گئے تھے۔ اس بیان کے مطابق دوران حراست اظہر مشوانی کا 3 بار پولیگراف ٹیسٹ بھی کیا گیا اور منگل کی شام انہیں ایک نئے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا جہاں انہیں سیل میں رکھا گیا۔ اچھا، مطلب ان کو یہ بھی اس بات کا آئیڈیا ہوا کہ ان کو پنڈی اسلام آباد شفٹ کیا گیا ہے اور ان کو ڈیٹ کا بھی پتہ تھا کہ منگل والے دن جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بار چند مخصوص ٹویٹر ہینڈلز اور اکاؤنٹس چلانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ دوران تفتیش پوچھا گیا کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لوگ مفت میں کیسے کام کر لیتے ہیں، عمران خان کو کون سے لوگ ملنے آتے ہیں، زمان پاک کے باہر موجود لوگوں کو کھانا کون دیتا ہے،
یوٹیوبرز کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ ویسے اس سوال کا جواب تو میں بھی سننا چاہوں گا. ویسے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو ملاقاتوں میں عمران خان کی جانب سے کیا ٹاسک دیے جاتے ہیں؟ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو ڈائریکشنز کہاں سے ملتی ہیں؟ سوشل میڈیا ٹرینڈز کیسے ہوتے ہیں؟ کتنے فالوورز اصلی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جاری فیشزم پر میری ٹویٹس پر کافی غصے بھرے سوالات کیے گئے. مسلسل میرے خلاف ثبوت گھڑنے کی کوششیں کی گئیں. پولی گراف ٹیسٹ نے ان کے تمام دعوے جھوٹے ثابت کیے تو کسی ٹیلی کام انڈسٹری کے ماہر کو بلوا کر میرے موبائل کا سارا ڈیٹا چیک کروایا گیا اور سوالات کیے گئے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میری ذاتی زندگی سے متعلق بچپن سے شادی تک سب کچھ بار بار پوچھا گیا. مجھ سے تحریک انصاف کی تمام سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے سوالات کیے گئے. جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مجھے دوبارہ پہلی والی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا اور پھر وہاں سے سحری کے بعد نکالا گیا اور مختلف سڑکوں پر گھمانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا. ان کے مطابق میرا موبائل فون واپس کر دیا گیا ہے، تاہم دیگر سامان اور بٹوا واپس نہیں کیا گیا ہے. رہائی کے بعد پتہ چلا کہ ان کے متعدد ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں اٹھانے والوں کا کہنا تھا کہ انہیں ڈی جی ایف آئی اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے احکامات پر اٹھایا گیا ہے اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے انہیں مغوی رکھا جائے گا. اب جنہوں نے اظہر مشوانی صاحب کو یہ بات کی ہے، میرے خیال میں تو ان کا بھی پولیگراف ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے اور رانا ثناءاللہ نے ان کو اٹھایا. مطلب اظہر مشوانی کو خود بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ اگر کوئی اٹھایا جاتا ہے تو کس طرح اٹھایا جاتا ہے اور کون اٹھاتا ہے. بہرحال اینی وے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان افراد کو متعدد بار اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا جس پر مجھے پورے ملک میں مقدمات بھگتنے کی دھمکی دی گئی. سو وہ کافی حد تک اس میں جو چیزیں، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سم تھنگ مسٹ ناٹ ہیو ہیپنڈ ود ہم، ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا، لیکن اس کے اندر ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ کسی وکیل نے جو ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ ضرور مارا ہے اور چیزوں کو جو ہے بیچ میں ایڈ کیا ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ آفیشیل بیان جو ہے وہ جمع کروایا گیا. اچھا، اب تک عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اظہر مشوانی کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے. انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اظہر مشوانی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی. تو اگر وہ بیٹھ جاتے یا پھر اظہر مشوانی کو ذرا کسی انٹرویو کے لیے بٹھائیے، بلکہ چلیں ہم ہی دعوت دے دیتے ہیں. میں آئی ووڈ لائک ٹو لسن ٹو ہم. بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میں بھی اظہر مشوانی سے پوچھنا چاہوں گا ود آل کیئر. مطلب ڈو ناٹ تھنک کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اظہر مشوانی جھوٹ بول رہا ہے. ڈو ناٹ پلیز تھنک دیٹ. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ سوالات بنتے ہیں جو میرے خیال میں اظہر مشوانی سے پوچھنے چاہیے. جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ آئی نیڈ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ. لیکن بہت سی چیزیں جن کے سوالات جو ہیں نا وہ بھی بنتے ہیں. اچھا، ایک انٹرویو البتہ اظہر مشوانی صاحب پتہ نہیں کب انٹرویو دیتے ہیں، لیکن ایک انٹرویو زلفی بخاری صاحب نے دیا ہے اور بڑا شاکنگ قسم کا انٹرویو دیا ہے. میرے مطلب وہ تو اپنی ہی سیاسی جماعت، اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک چارٹ شیٹ ہے جو زلفی بخاری صاحب نے جو ہے نا وہ جاری کی ہے. زلفی بخاری صاحب نے جناب وی نیوز کو بیسکلی انٹرویو دیا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں جی ہماری حکومت میں صرف آرمی چیف ہی نہیں بلکہ آرمی چیف کے علاوہ نمبر 2 بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف کی سیاست میں مداخلت ہو اور ڈی جی آئی ایس آئی کی نہ ہو. چلیں ایک بات تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ مجھے نہیں پتا تھا اس بات کے بارے میں کہ پاکستانی فوج کی کمانڈ کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتا ہے وہ نمبر 2 ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں کلیئر ہو گیا اور زلفی بخاری صاحب نے یہ جو شک تھا اس کو بھی دور کر دیا کہ نمبر 2 جو ہے. اور ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستانی افواج کے اندر نمبر 1 جو ہوتے ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہیں ہوتے بلکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتے ہیں، وہ نمبر 1 ہوتے ہیں. آرمی چیف ٹیکنیکلی نمبر 2 ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ایکچولی نمبر 2 تھے. ٹھیک ہے، اب ان کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا؟ جنرل فیض. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ جنرل فیض کے بہت قریب تھے. یہ میں آپ کو بالکل دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے آل دیز تھنگس کمنگ فرام ہم یہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زلفی بخاری جنرل فیض کے بہت قریب تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نظام میں آرمی چیف سے زیادہ ڈی جی آئی ایس آئی کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. نہ صرف آرمی چیف بلکہ ٹاپ 2 کی طرف سے بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. اور جب اثر و رسوخ زیادہ ہو جاتا ہے تو کئی لوگ اپنے مفاد کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ٹوٹل ایک چارٹ شیٹ جو ہے جنرل فیض کے خلاف ہے کہ جناب وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو جہاں پہ ایک جگہ پہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ڈمپ کیا نا، تو یہ پہلی دفعہ میں کسی پی ٹی آئی کے بندے کی جانب سے جو ہے جنرل فیض کو ڈمپ کرنے کے اثرات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی اپنے آپ کو اس سے دور کرو. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ جو اس قسم کا انٹرویو آیا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو شاید اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو جنرل فیض سے دور نہیں کریں گے نا اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کریں گے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملات نہیں طے ہونے. کیونکہ جنرل فیض اور موجودہ آرمی چیف کی جو ہسٹری ہے
میرے خیال میں وہ بار بار بیچ میں آ جاتی ہے، رستے میں آ جاتی ہے. سو میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ شاید پی ٹی آئی جو ہے نا اپنے آپ کو جنرل فیض سے بھی دور کرنا چاہے گی اور کہے گی کہ جناب ان کا بھی بڑی زیادتی کی، انہوں نے بڑا غلط کیا. انہوں نے آگے وہ کہتے ہیں جی میں کئی مرتبہ سوچتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کافی زیادہ مداخلت ہو رہی ہے اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان سب کا ملبہ سیاسی جماعت کے اوپر ہی آتا ہے اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے. جیسے عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. بھائی جان میرا یہ سوال ہے، چلے میں ویسے میں نا ایک منٹ کے لیے یہ عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے نا، یہ زلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یار اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا، اگر آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو پھر یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم تو جی ڈی پی یہاں پہ لے گئے تھے تو ہم نے تو یہ کر دیا تھا اور ہم نے تو اتنی نوکریاں دے دی تھی اور ہم تو اتنے گھر بنا رہے تھے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی کر دیا، پھر یہ بھی آپ نے نہیں کیا تھا، پھر یہ بھی سارا کچھ آپ نے نہیں کیا تھا، پھر یہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی تھی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 3.5-4 سال کا میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو اور وہ تو جناب باجوہ کر رہا تھا تو وہ تو جنرل فیض کر رہا تھا. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر جو غلط ہوا ہے، جو صحافیوں کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہی آئے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ ان کے اوپر ڈال دیں. خیر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے کہ ایک بندے پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے. اہون جا کے احساس ہو رہا ہے کہ اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھے بھائی. اب فوج کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور ہونے بھی چاہیے کہ یہ فوج ہماری ہے، انڈیا کی تو نہیں ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مشورے کے ساتھ کئی فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ وہاں آ جاتا ہے جب آپ حد سے زیادہ فوج پر انحصار کر لیں. انتے تسی کہو گے. اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی ادارے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. او بھائی ضرورت سے زیادہ آپ نے قوم کا باپ بنایا ہوا تھا بھائی، اسے قوم کا باپ. شہریار آفریدی صاحب نے قوم کا باپ بنایا ہوا تھا. آپ نے عمران خان صاحب کے کتنے انٹرویوز ہیں جس میں آپ نے بتایا تھا جی جنرل باجوہ سے زیادہ جمہوری بندہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے بتایا ہوا ہمیں. ہم آپ کو یہ بتاتے تھے کہ بھائی کٹ پتلی بننا بند کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور آپ کہتے تھے تم لوگ غدار ہو، تم لوگ اس ملک کے غدار ہو، تمہاری ایسی کی تیسی تم فوج کے خلاف بولتے ہو. یہ آپ کے جتنے ٹاؤٹ آج کل بیٹھ کے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے، جا کے پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں کہ 2018 19 20 کی، جب یہ صحافیوں کے اوپر غداری کے فتوے لگاتے تھے اس بات کے اوپر. آج آپ وہی باتیں کر رہے ہیں، بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کیا کرتے تھے اس وقت. تو ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا یہ تو بیٹھے صرف اس وجہ سے ہوئے کہ فوج کے خلاف بولیں. ہم صرف آپ سے اتنا کہتے تھے کہ ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، آپ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ہر ادارے کو، پارلیمنٹ کو اپنی حدود میں، فوج کو اپنی حدود میں، جوڈیشری کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ایون میڈیا کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. چمچے نہیں بن جانا چاہیے، ٹٹو نہیں بن جانا چاہیے. لیٹ می سے دس، اٹس اے ہارش ورڈ بٹ لیٹ می سے دس. میڈیا کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. آئی ایم سوری لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، اس نے وہ میرا میٹر آؤٹ کر دیا ہے. آگے اس کے بعد سنیں ذرا آگے کیا فرماتے ہیں. سیاسی قوت ہم ہیں، سیاسی فیصلے ہم نے کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں. جب آپ کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. کہتے ہیں جی پنجاب کو ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے، ہمارے ملک کا بڑا حصہ پنجاب ہے اور وہاں بہتر آپشن استعمال کرنے چاہیے تھے. عثمان بازار سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ میرا وسیم اکرم پلاس ہے، میں اس کو پسماندہ علاقے سے لے کر آیا ہوں اور یہی اس کا کمال ہے. بڑا زبردست، بڑا شاندار کام کیا ہے. شہباز گل اور فردوس عاشق اخوان کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے. دن رات بیٹھ کے جو ہے وہ آپ لوگ ان کی تعریفوں کے پل بنواتے تھے. اور جب میڈیا کو کہتا تھا کہ یار اس سے نکما بندہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتے تاڑی ایسی تھی تیسی، خبردار ساڑھے بزدار نے کچھ کیا تھا. آپ لوگوں کو تو بس نہیں چلتا تھا، اس کا منہ چوم لیتے جا کے آپ لوگ. آج آپ کہتے ہیں جی ہمیں بہتر آپشنز کے اوپر جو ہے غور کرنا چاہیے تھا. آج اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ پھڈے کی بات کرتے ہیں. اسی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹوں کو اسی عثمان بزدار کے اوپر چھوڑا ہوا تھا. نہ میرا منہ کھلوائے، بہت کچھ منہ سے نکل جائے گا، نہ منہ کھلوائے میرا ایمان سے. آج کہتے ہیں جی پنجاب میں بہتر آپشنز یوز کرنی چاہیے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو احتساب کا وعدہ تھا اس پر عمل نہیں ہو سکا، جو ہماری ناکامی ہے. وہ پائیں تاڑی کامیابی کی ہے پھر ہے بھی تو دسو کتنے تاڑی کامیابی منی ہے. بزدار کی چوائس آپ کی غلط، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات آپ کے خراب، آپ نے ان کو اپنے دائرہ کار میں آنے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد احتساب کا نعرہ آپ نے لگایا تھا، وہ وہاں پہ بھی آپ کی ناکامی. ابھی آپ ذرا خود سنیے گا آگے اور بڑی ناکامی. میں نے اسی لیے کہا تھا نا یہ پوری چارٹ شیٹ ہے، اپنی ہی حکومت کے خلاف پوری چارٹ شیٹ ہے.
آگے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ احتساب کے عمل میں ناکامی کی وجہ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر تھے. شہزاد اکبر، وہی شہزاد اکبر جس کو آپ نے نیب سے لے کے ایف آئی اے تک یہ ادھر کیا نام ہے چیف منسٹر ہاؤس ہر جگہ کا ایکسس آپ نے دیا ہوا تھا. اس گورنر ہاؤس میں کتنی بیٹھ کے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں اس نے پریس کانفرنسیں کی ہیں, ادھر کیا پرائم منسٹر ہاؤس ہو گیا, کیا قومی اسمبلی, ہر جگہ تو آپ نے ایکسس دیا ہوا تھا اسے. وہ تو اس طرح یہاں پہ پورے پاکستان میں اس طرح گھومتے تھے جیسے پورے احتساب کا عمل ان کے ہاتھ میں ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس نے اندر جانا ہے تو کس نے باہر جانا ہے. آج آپ کہتے ہیں جی ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دینا بڑا غلط تھا. کہتے ہیں یہ شہزاد اکبر ایک نااہل آدمی تھا, ایلو پڑھو. وہ کسی اور کے ایجنڈے پر تھے اور جب ہمیں پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. وہ کسی اور ایجنڈے پر تھے اور اب پورے ملک کو اس کا پتہ چل گیا ہے, اور پورے ملک کو پہلے ہی پتا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا بھائی جان, پورے ملک کو پہلے سے پتا تھا. تانوں لیٹ جا کے ہوش آئیے. ہماری پہلی مدت تھی اس لیے ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی, لیکن اس کے باوجود ہماری کارکردگی بہت بہتر تھی, بہت اچھے ہوئی. اینا کچھ کھا کے, اینا کچھ پٹ کے ہماری کارکردگی بہت بہتر تھی. پھر انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا رہی ہے, تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اگر ادارے نے اس وقت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ اگر ادارے نے اس وقت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ ملک کی سیاست میں 75 سالوں میں آپ نے کردار ادا کیا اور اب اچانک اس موقع پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. لو دسو پھر پائن تو کی چاہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دائرہ کار میں بھی نہ آئے اور وہ نیوٹرل بھی نہ ہو. وہ تو اسی چاہتے ہیں کیونکہ جی فوج بنائی ہے, ٹائیگر فورس نہ بنا دی ہے انہوں نے. کیا خیال ہے, مطلب کتنا کیسا لگے گا, مطلب یہ ٹائیگر فورس بنی ہو اور مطلب ٹائیگر فورس کے کرنل چل رہے ہیں, ٹائیگر فورس کے میجر چل رہے ہیں, ٹائیگر فورس کے بریگیڈیئر چل رہے ہیں, ایہو جی فورس نہ بنا دی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کو پہلے ریسیٹ کرنا ہوگا, انتخابات کروائیں اور پھر خود کو سیاست سے لا تعلق کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدم اعتماد کا ووٹ لایا جائے, حکومت گرائی جائے, عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہوں, ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جائے اور پھر کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے تعلق ان کا پہلے بھی تھا, سیاست سے ان کا تعلق آج بھی ہے, اور بڑے کوئی گدھا ہوگا اور بیوقوف ہوگا جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج بطور ادارہ اس ملک کی بڑی حقیقت ہے, اور پچھلے 2 سالوں میں ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے اور وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. یہ 2 سالوں میں آئی ہے, 2 سالوں میں, اور بھائی جان 13 سال ہو گئے ہیں, 13 سال ہو چکے ہیں. جب تک یہ 2 حقیقتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی, بات نہیں کریں گے, ملک آگے نہیں چلے گا. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا ہوگی, چاہے وہ ابھی ہو یا حکومت کے بعد ہو. ہم مقبولیت کی وجہ سے حکومت میں آ جائیں تو ہم حکومت کیسے چلائیں گے؟ مشکل ہوتا ہے نا. یاد ہے 2013 سے 18 تک کیا ہوتا تھا؟ وہی ڈان لیکس, وہی آپ لوگوں کے بیانات, وہی آپ کے پسندیدہ چینلوں کے پروپیگنڈا. آج تو جنرل باجوہ خود کہتے ہیں وہ ڈان لیکس 2 نمبر کام تھا سارا, لیکن آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا. آپ نے کہا نہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم ملک کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہو. آپ لوگ گھوڑے دوڑا کے پہنچ گئے تھے ان کے اوپر, ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں بہت سی چیزیں ادارے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں, جب تک آرمی چیف اور عمران خان ایک میز پر بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تو ملک کے لیے مشکلات بڑھتی رہیں گی. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ جی ملک کا وزیر اعظم اور عمران خان ٹیبل پہ بیٹھے. آپ صرف ان کی ڈیموکریٹک سوچ دیکھیں ذرا. اس سے بہتر ہو کہ یہ کہیں کہ یار آرمی چیف کے بجائے پولیٹیشنز بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کریں. نہیں, آرمی چیف کے ساتھ بس کسی طرح بٹھا دیں آپ ہمیں. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مائنس عمران خان سوچ رہی ہے اور ان کے لیے عمران خان اس وقت ناقابل برداشت ہیں, یعنی دونوں طرف اعتماد کی فضا بنانا ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی اگلے 3 سال جب تک موجودہ آرمی چیف رہیں گے تو کیا صورتحال اسی طرح کشیدہ رہے گی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شہزاد اکبر اور دیگر نے رنگ روڈ اسکینڈل میں میرا نام جوڑا. اس اسکینڈل کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. اگر میرا ان سے کوئی تعلق ہوتا تو مسلم لیگ نون کے سب سے آسان چیز یہ تھی کہ میرے خلاف کارروائی شروع کر دیتی. اچھا یہ میں اب آپ کو خبر دے دوں کہ شہزاد اکبر نے زلفی بخاری سے جا کے معافی بھی مانگی تھی. یہ سٹوری میں آج آپ کو دے رہا ہوں. شہزاد اکبر زلفی بخاری کے گھر گئے تھے اور ان کا نام رنگ روڈ اسکینڈل میں آنے کی وجہ سے شہزاد اکبر نے جا کے ان کے گھر پہ معافی مانگی تھی.
انہوں نے کہا کہ جی رنگ روڈ اسکینڈل میں عمران خان کو گمراہ کیا گیا، وہ اسکینڈل میرے خلاف سازش تھی، 2-3 سوسائٹیز رنگ روڈ نہیں بنانا چاہتی تھیں اور انہوں نے پارٹی کے اندر 62 لوگوں کے ذریعے حکومت میں لوگوں کو قابو کیا۔ شہزاد اکبر کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور آئی بی چیف اور ان کا ٹرائکا تھا۔ سوچے آپ کیا ہو رہا تھا یار اس ملک کے اندر، سوچے ذرا۔ اور یہ کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ملے، بھائی ایک سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے تو آپ لوگوں نے 190 ملین پاؤنڈوں کا معاف کروایا تھا، وہ کس کا کمال تھا؟ آج تک مانے آپ لوگ اس بات کو کہ ہاں جی ہم نے غلطی کی تھی؟ ملک ریاض کے معاملے میں کوئی بھی نہیں مانے آپ۔ کہتے ہیں جی فرح خان کا کوئی اثر و رسوخ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس صرف سنا ہے۔ چلیں سنا تو ہے، آپ نے سنا تو ہے۔ اس وقت تو ہر چیز اور ساری طاقت موجودہ حکومت کے پاس ہے، اگر ادارے اس وقت ان کے خلاف کوئی ایک چیز بھی سامنے نہ لا سکیں تو یا تو ان اداروں کی اہلیت نہیں یا پھر کچھ ایسا ہی نہیں ہے۔ اس سارے معاملے پر میری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فرح خان اگر کہیں ملوث رہی ہے تو اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرح خان اگر کہیں پہ ملوث رہی ہے اس کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں پھر بیٹھ کے؟ عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں فرح گوگی کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ فرح گوگی کے وکیل وہی شخص کیوں ہیں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں؟ بتائیے۔ آپ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اگلے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، مطلب اگلا بیوقوف ہے، گدھا ہے۔ میں یہ سارے سوالات جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب کے سامنے رکھ سکتا، لیکن انفارچونیٹلی میں تو انٹرویو نہیں کر رہا تھا، انٹرویو کوئی اور کر رہا تھا، لیکن میں حیران ہوئے سے۔ اوپر سے وہ شہباز گل صاحب، ان کی بھی خبر لے لیں۔ شہباز گل صاحب نے جناب لاہور ہائی کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد بیرون ملک جانے کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانا چاہ رہا ہوں، مجھے کورٹ سے اجازت مل گئی ہے، میرا نام ECL سے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ یہ شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ جناب درخواست دائر کی ہے۔ بہرحال امپورٹنٹ دن ہے، اگلے 12 گھنٹے میں سنا ہے کہ 11 سے 12 بجے کے بیچ میں کل فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے جو الیکشنز کے حوالے سے، تفصیل سے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔